بعض لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ مذہب اور عقل ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ اگر آپ مذہب پر چلنا چاہتے ہیں تو عقل کو چھوڑنا ہوگا، اور اگر عقل کی پیروی کرنا چاہتے ہیں تو یہ مذہب کو چھوڑے بغیر ممکن نہیں۔ یہ سوچ کس حد تک درست ہے اور یہ سوچ درست بھی ہے یا نہیں، آئیے ناظرین آج کی گفتگو میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر درست کیا ہے۔ یہ کہنا کہ مذہب عقل کے خلاف ہے، یہ وہی شخص کہہ سکتا ہے کہ جس نے قرآن مجید کو باغور پڑھنا تو دور کی بات ہے، سرسری طور پر بھی نہیں پڑھا ہوگا، کیونکہ اگر ایک بندہ قرآن مجید کو ذرا سی بھی توجہ سے پڑھتا ہے تو چند چیزیں اتنی واضح، غیر مبہم اور نمایاں انداز میں اس کے سامنے آتی ہیں کہ وہ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ مذہب اسلام عقل کے خلاف ہو سکتا ہے۔ بلکہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام تو عقل کی تعریف کو بیان کرتا ہے، اسلام تو عقل کی طرف راغب ہونے کی دعوت دیتا ہے، اسلام تو عقل کو استعمال کرنے کی تلقین کرتا ہے، اور جو لوگ عقل کو استعمال نہیں کرتے، قرآن ایسے لوگوں کے متعلق بتاتا ہے کہ یہ لوگ تو انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ کائنات میں پھیلے تخلیق خداوندی کے مظاہر و علامات کے متعلق عقل کو استعمال نہ کر کے خالق کائنات کی معرفت سے محروم رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے متعلق قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد ہوتا ہے کہ اولئک کالانعام، یہ لوگ جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ مزید فرمایا بل ہم اضل، یہ لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جس مذہب کی اتنی مقدس اور بنیادی کتاب یعنی قرآن مجید برہان رشید ان کو یعنی عقل استعمال نہ کرنے والوں کو جانوروں سے بدترین قرار دے رہی ہے، بھلا وہ مذہب وہ دین عقل کے خلاف ہو سکتا ہے؟ جی نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام تو عقل کو استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ جو عقل کو استعمال نہ کرے تو انہیں جانوروں سے بدتر قرار دیتا ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اسلام عقل کے غلط استعمال سے منع کرتا ہے، اسلام عقل کے نیگیٹو استعمال سے روکتا ہے کہ عقل کا برا استعمال نہیں کرنا، اور یہ ہر ذی شعور سمجھتا ہے کہ یہ عقل کی مخالفت نہیں بلکہ عقل کے غلط اور برے استعمال کی مخالفت ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو عقل ملک و ملت کی دشمنی سکھاتی ہو، جو عقل ملک و ملت کے خلاف چلتی ہو، اگر وہ عقل بری ہے، اگر ایسی عقل مذموم ہے، تو جو عقل احکم الحاکمین سے باغی بناتی ہو، جو عقل یہ سکھاتی ہو کہ یہ کائنات کا نظام خود بخود چل رہا ہے، جو عقل احکم الحاکمین اللہ رب العزت کے احکامات کی پابندی کرنا نہ سکھاتی ہو، تو یہ عقل بھی ضرور مذموم ہے اور اس عقل کی ضرور مذمت کی جائے گی، اور یہ عقل کی مخالفت نہیں بلکہ عقل کے نیگیٹو استعمال کی مخالفت ہے۔ تو ناظرین اس ساری گفتگو سے ہمیں اظہر من الشمس کی طرح یہ واضح ہو چکا ہے، اسلام عقل کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے، بلکہ اسلام تو عقل استعمال کرنے کا کہتا ہے کہ اچھی عقل استعمال کی جائے۔ پھر بھی اگر ہمیں کسی چیز کی سمجھ نہ آئے، کسی حکمت اور کسی تدبیر کی سمجھ نہ آئے، تو ہمیں یہ اپنی ہی کم عقلی سمجھنی چاہیے، نہ یہ کہ ہم کھلم کھلا اعتراض کریں دین اسلام پر کہ یہ دین اسلام عقل کے مطابق نہیں، عقل تو یوں کہتی ہے، عقل کہتی ہے کہ یوں ہونا چاہیے، عقل کہتی ہے کہ ابتدا یہ ہے، اختتام یہ ہے۔ تو ہمیں اپنی عقل کے اندر جو چیزیں نہیں آتی، اپنی عقل کو ہی ناقص العقل سمجھنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم دین اسلام پر اعتراض کریں۔ تو قرآن مجید کی روشنی سے ہمیں یہ واضح ہو چکا ہے کہ عقل اور اسلام ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ اسلام عقل کو استعمال کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور چیزوں کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔